مبعوث ہوئے وہ ایرا آف اگنورنس تھا، وہ جہالت کا دور تھا، اور جہالت کے دور میں آپ نے علم کی وہ شمع روشن کی کہ آج تک بھی علم کی ہر شمع جو جل رہی ہے وہ شمع علم مصطفی سے روشن ہو رہی ہے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو میں آج کی اور شاید اس سے اگلی جو لیکچر آئے گا اس ٹاک میں بھی دینا چاہتا ہوں۔ اس بیسک تھیسس کو سمجھنے کے بعد 2-3 احادیث اور کوٹ کروں گا جو میں سبسٹینشیٹ کر سکوں اپنی بات کو، پھر میں ہسٹوریکل فیکٹس کی طرف آؤں گا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اور یہ ریفرنسز حدیث کے میں صرف اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ آج اگر ہم قرآن اور سنت کے حوالے سے کسی سائنٹیفک نالج کو ڈیرائیو کریں گے، انٹرپریٹ کریں گے، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے معاذ اللہ کہ یہ جسٹ ایک کھینچی ہوئی اور ایکسٹینڈ کی ہوئی انٹرپریٹیشن ہے، اور یہ قرآنک ٹیکسٹ میں اصل میں یہ چیز نہیں تھی۔ وجہ یہ ہے کہ آج کی نوجوان نسل نے اپنے اصل سورسز کا مطالعہ نہیں کیا، لہذا میں 1400 سال قبل کا جو سورس ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے کچھ کوٹیشنز دے دوں تاکہ آپ کو پوزیٹیولی اور کلیئرلی یہ انڈیکیشن مل جائے کہ آیا حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے ان نئے سائنسی علوم کی نشاندہی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ تو مسند امام احمد بن حنبل میں جو حدیث میں کوٹ کر رہا ہوں اس کی جلد 5 میں ہے، حضور علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا لقد ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء الا ذكرنا لنا منه علما۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب دنیا سے آپ رخصت ہوئے تو ہمیں اتنا علم آپ نے بیان فرما دیا تھا، اور ہمیں اس حال میں چھوڑا کہ فضا میں جو پرندہ اڑتا ہے اور اڑتے ہوئے جو اپنے پروں کو حرکت دیتا ہے اور اس سے اس کی پرواز ڈیولپ ہوتی ہے، فرمایا اس کے پروں کو حرکت دینے اور جس اصول کی بنیاد پہ وہ ہوا میں پرواز کرتا ہے اس پرواز کے اور پروں کو حرکت دینے کی علم اور سائنس کو بھی حضور علیہ السلام نے ہمیں بیان فرما دیا تھا۔ اب یہ میں کسی آج کے آتھر کی لکھی ہوئی انٹرپریٹیشن نہیں دے رہا، یہ کیٹیگوریکل لا آف موشن کی بات ہے جو ہم آج موجودہ فزکس کی سائنس میں پڑھتے ہیں کہ جیسے پر کسی چیز کو نیچے کی طرف بھی دباتے ہیں اور پیچھے کی طرف بھی دباتے ہیں، اور سائنس نے ایکشن اینڈ ری ایکشن آر ایکول ان اپوزٹ ڈائریکشن کہ یہ برابر ہے ایکشن اور ری ایکشن اور اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتا ہے، اور پروں کا ہوا کو نیچے دبانا اور پیچھے دبانا اس پرندے کو اوپر اور آگے لے جاتی ہے۔ یہی وہ اصول ہے جس نے جہازوں تک کی پوری ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کیا ہے۔ اس کو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ پروں کو ہلانا، حرکت دینا اور پرواز کرنے کا جو علم یعنی علم کو سائنس کہتے ہیں، یہ سائنس بھی حضور علیہ السلام نے ہمیں بیان فرما دی تھی۔ اور پھر مستدرک حاکم میں حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے آخری دور میں وہ وقت آئے گا کہ لوگ آج تو گوشت پوست اور ہڈیوں کے جانوروں پر سواری کرتے ہیں، اس وقت گھوڑوں پر سواری تھی، اونٹوں پر سواری تھی، گدھوں اور خچروں پر سواری تھی۔ فرمایا کہ آج لوگ گوشت پوست اور ہڈیوں کے جانوروں پر سواری کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ وقت آئے گا جب لوگ جانوروں کی بجائے دوسری سواریوں یعنی موٹر گاڑیوں اور دیگر مشینوں پر سفر کرنا شروع کر دیں گے، اور فرمایا یرکبون علی المیاسر بدل السروج العظام۔ یہ حدیث پاک میں یہ وہ دور ہے جب مشینی دور کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، جانوروں میں سواریاں، خچروں پر سواریاں کرنے والے دور کے لوگ کہاں کنسپٹ لا سکتے ہیں کہ کوئی انجن ڈیولپ ہوں گے، کوئی موٹر سائیکل چلے گا، کوئی کار چلے گی، کوئی جہاز ہوں گے۔ یہ کنسپٹ اس وقت امیجنیبل بھی نہیں تھا، انڈرسٹینڈیبل بھی نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے یہ میکینیکل ٹیکنالوجی کے ڈیولپ ہونے کا اشارہ فرما دیا۔ اس کے بعد ایک حدیث طبرانی میں ہے، حضور رجال اس کے ثقہ ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہاں ٹائم اور سپیس کی بات کی حضور علیہ السلام نے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمان اور مکان کے فاصلے سمٹ کے قریب نہیں آ جائیں گے۔ سپیس اور ٹائم، اس کی اکائیاں اور فاصلے سمٹ کے جب تک قریب نہیں آئیں گی قیامت نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپیس اور ٹائم کے باب میں سائنس اتنی ترقی کرے گی کہ زیادہ فاصلے
سمٹ کے مختصر ہو جائیں گے اور زیادہ وقت سمٹ کے مختصر ہو جائے گا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح ایسی چیزیں بھی ہیں جہاں آپ نے آڈیو اور ویڈیو سسٹمز کو، ٹیلی ویژنز کو، کمپیوٹرز کو، انٹرنیٹ کو، الیکٹرانک میڈیا کو، ان چیزوں کو اشارات میں بیان فرمایا ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، کتاب الفتن، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا مجھے اس اللہ کی ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ قیامت اس وقت تک بپا نہیں ہوگی، یعنی اس دنیا کا اینڈ، اختتام اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک انسانیت اتنی ترقی نہ کر جائے سائنس اور ٹیکنالوجی میں کہ جو تفتیشی کتے اور جانور ہیں، بہائم کتے اور جانور، ان کے ذریعے تفتیش ہونے لگے گی، اور ایسے آلات، ڈیوائسز آئیں گے جیسے عصا کے دستے ہوتے ہیں، عصا وہ لکڑی جس کا اوپر پکڑنے کے لیے دستہ ہوتا ہے، ٹیلی فون کی مانند۔ تو فرمایا عصا کے دستے جو ہیں اس طرح کی مشینیں ہوں گی جن سے آواز آئے گی، یہ ٹیلی فون کی طرف اشارہ تھا۔ اور جوتوں کے جو تسمے ہیں، فرمایا جوتوں کے تسموں کی طرح کی چیزیں ہوں گی، ان سے آواز نکلیں گی، یہ انٹیلیجنس کے حساس آلات کی طرف اشارہ ہے، اور ٹیلی کمیونیکیشن کی جدید مشینریوں کی طرف اشارہ ہے، اور اتنی ترقی کی جائے گی کہ ان سے آوازیں آئیں گی، ان سے معلومات فراہم کی جائیں گی، اور جیسے انسانی اعضاء کی مانند مختلف جاسوسی کے آلات ہوتے ہیں وہ انسان کو خبر دیں گے، حتیٰ کہ کوئی شخص گھر سے باہر جائے گا اور واپس آئے گا تو ایسی چیزیں بھی ایجاد ہوں گی کہ وہ واپس آنے کے بعد اسے بتائیں گی کہ تمہارے پیچھے کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ یعنی یہ وہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹس ہیں جن کا ذکر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، نشاندہی کی، خوشخبری دی، اور امت اور انسانیت کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی دینے کی نہ صرف ترغیب دی بلکہ اس کی واضح نشاندہی اور اس کی خبر امت کو عطا کر دی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ دین اور مذہب جس کی بنیاد اہمیت علم پر رکھی گئی تھی، اور وہ اسلامک کلچر، وہ اسلامک آئیڈیالوجی، وہ اسلامک ریلیجن جس کی بنیاد سگنیفیکنس آف نالج پر تھی، جس کا پہلا سبق علم تھا، پھر اس علم کو سائنس اور ٹیکنالوجی اور ماڈرن مختلف فیلڈز میں ڈیولپ کرنے کی اس حد تک حضور علیہ السلام نے تشکیل دی کہ فرمایا کہ یہ کیٹیگوریکل ڈیولپمنٹس میری امت میں اور انسانیت میں ہو کے رہیں گی۔ اب اس کے نتیجے میں پھر اس عمل کے اوپر صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اس دور کے اوائل دور کے مسلمانوں نے اپنی سٹرگل شروع کی، اور کوئی ایک میدان ایسا نہیں چھوڑا جس میں اوائل دور اسلام میں مسلمانوں نے پوری دنیا میں علم کی ہر شاخ کو ایک انتہا کی طرف نہیں لے گئے۔ فائن آرٹس کی طرف، کیلی گرافی اور ڈیکوریٹو آرٹ اور آرکیٹیکچر، اس میں مسلمانوں نے اتنی ترقی کی، اس میں حرم کعبہ، مسجد نبوی، قبہ صخرہ بیت المقدس کا، سلیمانیہ، استنبول کی مساجد اور ترکی کی عمارتیں اور تاج محل آگرہ اور اسپین کی دیگر کوردوبا سمیت عظیم عمارات، یہ ساری کی ساری اس دور کی آرکیٹیکچر، کیلی گرافی اور ڈیکوریٹو آرٹ کی منہ بولتی مثالیں ہیں جس کی نظیر آج بھی دنیا کسی شکل میں نہیں دے سکی۔ یہ ساری ڈیولپمنٹس جو ہیں یہ اسلام کے ثقافتی دور کی ہیں۔ پھر اسی طرح قانون کی فیلڈ میں، لا اور جورسپروڈنس کی فیلڈ میں اسلام نے بنیادیں رکھی اور اس کو ترقی کی طرف لے گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 150 ہجری میں ہوئی، انہوں نے انٹرنیشنل لا پر کتابیں لکھی، جبکہ اس سے قبل قانون کی تاریخ میں انٹرنیشنل لا پر کوئی کتاب درج نہ ہوئی تھی۔ حدیث کی کتب میں چیپٹرز کتاب السیر پر، پبلک انٹرنیشنل لا پر آئے تھے، مگر فل فلج کتاب جو آپ کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی نے جن کو مرتب کیا، السیر الکبیر اور السیر الصغیر، پہلی کتابیں پرائیویٹ اور پبلک انٹرنیشنل لا